دینداروں، اے وہ لوگوں جنہوں نے اللہ کی توحید کا اقرار کیا ہے اور میری رسالت کا اقرار کیا ہے، جنہوں نے یوم آخرت پر ایمان رکھا ہے، جنہوں نے اللہ کے رسولوں کو مانا ہے، جنہوں نے اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھا ہے اللہ کی طرف سے، جنہوں نے قرآن کریم کو اللہ کی آخری کتاب مانا ہے اور دیگر اللہ کی کتابوں کو بھی تسلیم کیا ہے، ان لوگوں سے اللہ کی طرف سے ان کو ایک پیغام دیا جاتا ہے اور ایک طلب کی جاتی ہے بارگاہ رب العالمین سے کہ اس کلمہ پڑھنے کے عوض میں یہ جو تمہیں بہت بڑی اللہ نے سعادت عطا فرمائی ہے، اس سعادت کا شکریہ ادا کرنے کا ایک طریقہ بتایا جاتا ہے، کیونکہ اللہ اگر کوئی احسان کرے تو اس کا شکریہ تو ادا کرنا ہے، رسول اگر کوئی احسان کرے تو شکریہ تو ادا کرنا ہے، تو اس کا شکریہ تم ادا کر دو تاکہ تمہارے اس شکریہ کو قبول کر کے تمہارے کلمے کو بھی قبول کر لیا جائے، تمہارے ایمان کو بھی قبول کر لیا جائے۔ تو یا اللہ پاک وہ کون سا طریقہ ہے؟ تو اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ محبوب ان سے آپ کہیں کہ اس سارے دین کے بدلے میں تم ایسا کرو کہ اہل بیت اطہار سے میری قرابت سے محبت کیا جائے، یہ تمہارا کلمہ قبول ہو جائے گا، تمہارا اسلام لانا، تمہارا دیندار ہونا قبول کر لیا جائے گا۔ تو حدیث پاک کے الفاظ ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، یہ صحابی بھی ہیں، یہ اہل بیت بھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ پھر صحابہ میں سے بھی عام صحابی نہیں ہیں بلکہ سید المفسرین، جن کو پیدا ہوتے ہی میرے محبوب نے قرآن کریم کا مفسر ہونے کی دعا کی تھی کہ یا اللہ میرے چچا کا یا یہ بیٹا، اپنے لعاب دہن کی گھٹی دی، سینے سے لگایا اور دعا کی کہ مالک اس کو قرآن کا مفسر بنا دے۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب صحابہ کرام کو بٹھاتے تو حضرت عبداللہ کو اپنے ساتھ ان لوگوں میں بٹھاتے جو زیادہ عمر والے تھے، جو فقیہ تھے، جو قرآن و حدیث پر بڑا عبور رکھتے تھے، جن کو بڑا ملکہ حاصل تھا مسائل شریعت کے ڈسکس کرنے میں۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ عمر یہ کل کا لڑکا ہے چھوٹی سی عمر کا، اور یہ سارے بڑے بڑے عمر رسیدہ اور پڑھے لکھے اور بڑے فہم و فراست کے مالک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اس چھوٹے بچے کو ان سیانے بزرگوں میں بٹھا دیتے ہیں اوپر چڑھا کے۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا یہ عمر میں چھوٹا ہے، علم میں بڑا ہے، یہ عمر میں چھوٹا ہے، علم میں بڑا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس ہے کہ جن کے عالم ہونے کی دعا ان کے پیدا ہوتے ہی میرے مصطفیٰ نے کر دی تھی، تو یہ دعائے مصطفیٰ کا اثر تھا۔ وہ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ لما نازلت هذه الآیہ، یہ جو آیہ کریمہ ہے نا، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، جب یہ نازل ہوئی تو پھر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ قالوا، صحابہ کرام عرض کرنے لگے، جو سامنے صحابہ کرام تھے انہوں نے عرض کیا اللہ کا حکم آیا ہے کہ میری قرابت سے مودت کرو، میری قرابت سے کیا کرو؟ مودت کرو۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتهم، یہ آپ کی قرابت کون ہے؟ کون ہے آپ کی قرابت جن کے بارے میں اللہ حکم دے رہا ہے کہ ان کی مودت تمہارے اوپر واجب کر دی گئی ہے؟ کن کو ہم نے ماننا ہے، کن کے ساتھ مودت کرنی ہے، کن کے ساتھ ہم نے محبت کا رشتہ پکا کرنا ہے، وہ کون لوگ ہیں آپ کی قرابت میں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بائی نیم ان کو مینشن کیا، فرما علی و فاطمہ و ابناہما، علی، فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹے۔ اللہ ان چار ہستیوں کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تم دین کا عوض اور اس کے قبولیت کی سند لینا چاہتے ہو، تمہارا کلمہ قبول ہو جائے، تمہارا دیندار ہونا قبول کر لیا جائے، تمہیں اللہ کی لسٹ میں بھی مسلمان لکھ دیا جائے۔ ایک تو ہے نا میرے نزدیک تو ہر وہ بندہ مسلمان ہے جو کلمہ پڑھتا ہے، آپ کے نزدیک بھی ہر وہ بندہ مسلمان ہے جو نماز پڑھتا ہے، جو کعبے کو منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، جو قرآن کو ایک مانتا ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ آپ میں کوئی بھی دنیا کا شخص، ہم کسی ایسے شخص کو غیر مسلم نہیں کہہ سکتے جو کلمہ پڑھتا ہو، جو کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہو، جو معاد پر یعنی قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہو۔ وہ ساری چیزیں جو مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے جو یہ کرتا ہو، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اللہ کی لسٹ میں بھی مسلمان ہو۔ یہ بات سمجھ گئے؟ ہم تو یہ جرت نہیں رکھیں گے کہ ہم اس کے بارے میں کہیں کہ یہ مسلمانوں میں سے ہے یا نہیں ہے۔ ہمارے سامنے اگر کوئی ایسا شخص آئے گا کہ جو کلمہ پڑھتا
پڑتا ہے, دین کے سارے معاملات جو ظاہری ہے اس میں سے ہمیں نظر آتے ہیں, ہم اس کو مسلمان کہتے ہیں, ہمارا فریضہ یہی ہے. لیکن اللہ کی لسٹ میں وہ مسلمان کب لکھا جائے گا؟ جب وہ اس اسلام کے بارے میں وہ کچھ ادا کر دے گا جس کا اللہ نے کرنے کا حکم دیا گیا. فرمایا محبوب یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے, دیندار کہلوایا ہے, اور یہ تیرے جو ہے وہ امتی ہیں, تیرے غلام بننے کا دعویٰ دار ہیں, ان کے لیے میری طرف سے اب یہ حکم آ گیا ہے کہ ان پر علی و فاطمہ اور ان کے بچوں کی محبت واجب کر دی گئی ہے. اس واجب کو ادا کریں گے تو میری لسٹ میں بھی ان کو مسلمان لکھ دیا جائے گا. بات سمجھ گئے؟ میں اس کی آپ کو ایک آسان سی مثال دے دیتا ہوں. دیکھیں, میں نے یہ کپڑے پہنے ہیں, میں اس کو سلوا لیتا ہوں, صحیح, اس کو سلوا کے میں بڑی خوشبو لگا کے تیار شیار ہو کے آ کے یہاں پر بیٹھ کے آپ کے سامنے دین کی باتیں کروں اور نماز مصلی پہ کھڑا ہو جاؤں, اور وہ جو درزی صاحب ہے اس کو کہوں کہ جا کے اوپر بڑے پیسے, کوئی اس کی جو ہے وہ ٹیلرنگ ہم نے نہیں دینی, اس کی جو سلوائی ہے بڑھتا ہی نہیں تیرے ایسی کا دئیے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کپڑا بھی میرا ہی ہو, لا کے بھی میں نہیں دیا, اور اگر ایسے میں کروں کہ وہ کہے کہ میرے بنتے ہیں پیسے شاہی آپ کے پاس, میں نے آپ کو کپڑے سی کے دیے ہیں, میری نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. کیوں؟ میں نے یہ حلال طریقے سے کپڑے پہنے ہی نہیں. ہمارے بزرگان نے تو ان کو فرماتے ہیں کہ اگر حرام کا ایک بٹن بھی آپ نے لگایا ہے تو اپنی نماز کی فکر کریں, یہ جائے کہ پورا لباس ہی حرام طریقے سے پہنا ہوا ہو, دونس داندلی سے. تو احباب گرامی یہ ایسے ہی ہے کہ کسی نے دین کا لباس پہن لیا ہو, دین کا کیا پہن لیا ہو؟ لباس پہن لیا ہو. اللہ فرمائے اس کی مزدوری تو دو, اس کی مزدوری تو دو. وہ عرض کرے مولا اس کی مزدوری کیا ہے؟ فرمایا علی سے محبت کر, میرے نبی کی لخت جگر فاطمہ الزہرا سے عقیدت رکھ, ان کے بچوں کا غلام بن, یہ تیرے اس لباس کی مزدوری ہے. اگر تو یہ ادا کر دے گا تو میری لسٹ میں بھی تجھے مسلمان لکھ دیا جائے. بات سمجھ گئے؟ یہ ہے اس آیت کریمہ کا ترجمہ. اگر پھر بھی کسی کو سمجھ نہیں آتا تو یہ شاید اس کی کم بختی ہو یا اس کی سیاہ بختی ہو, اللہ نے بتانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. اللہ رب العزت نے واضح بتا دیا ہے. یہ جو مثالیں ہوتی ہیں یہ اس لیے ہوتی تاکہ بندوں کو بات سمجھ آ جائے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے ان کی محبت کو تمہارے اوپر واجب کیا, تو اس لیے احباب گرامی ان کی محبت کے فوائد بڑے ہیں. اب آپ شاید میں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ بات ذہنوں میں بیٹھ جائے, ان کی محبت ہمارے اوپر کیا ہے؟ واجب ہے. جس طرح سورۃ فاتحہ واجب ہے نا نماز میں, نماز میں سورۃ فاتحہ کیا ہے؟ واجب ہے. واجب کہتے ہیں لازم کو, سمجھ آئیے. تو اگر کوئی شخص جان بوجھ کے اس سورت کو چھوڑ کے نماز پڑھتا ہے اور اس کو چھوڑنے کے بعد جو اس کا حق ہوتا ہے وہ بھی ادا نہیں کرتا, تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ تو اسی طرح ان کی محبت بھی اسلام میں واجب ہے. وہ تو فقط ایک نماز میں واجب ہے نا, ان کی محبت پورے اسلام میں واجب ہے. جو ان کو چھوڑ کے مسلمان ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے تیرا اسلام ہی صحیح نہیں ہے, تیرا اسلام صحیح نہیں ہے. اچھا اب کسی کو غصہ لگے کہ لو جی یہ کیسے بات کر دی, کوئی شخصیات کا محتاج ہے اسلام. احباب گرامی یہ ان کی قربانیوں کا ثمر ہے جو اللہ نے عطا فرمایا ہے. ان کے دین پر احسان اس قدر زیادہ ہے, اس خاندان کی دین کے لیے قربانیاں اس قدر زیادہ ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کا حق بنتا تھا کہ ریوارڈ میں ان کو یہ بات دی جائے, عطا کی جائے کہ ان کی محبت کو ہی اسلام بنا دیا جائے. ان کی محبت کو کیا بنا دیا؟ اسلام بنا دیا جائے. تو اس لیے احباب گرامی حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کا بھلا بلکہ بھلا چاہتے ہیں, بلکہ یوں کہیں کہ اللہ امت مصطفیٰ کا بھلا چاہتا ہے. اللہ نے بھلا چاہا اور فرمایا محبوب ان سادہ لو لوگوں کو بتا دیں, یہ کہیں کسی کی باتوں میں آ کے اس گھر کو چھوڑ ہی نہ بیٹھے, ان سے پیچھے ہی نہ رہ جائیں. محبوب ان کو سمجھا دیں کہ ان کے ساتھ ساتھ رہیں, ان سے محبت کریں, ان سے پیار کریں.